من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर इंसान की ये ख्वाहिश है, तमन्ना है
اس کی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور یہ عباد الرحمن جو ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، ان کی جو دعائیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو ایسی بیوی مل جائے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو ایسا مرد مل جائے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور خوش نصیب ہیں وہ جوڑے، خوش نصیب ہیں وہ میاں بیوی جن کو ایسی اولادیں نصیب ہو جائیں جو آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور جو باتیں ہم نے ذکر کی تھی ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ذکر کی تھی کہ نکاح اور شادی نیکی کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر جو خاندان جڑتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اولاد کی نیک نامی کے لیے، اولاد کے نیک بننے کے لیے یہ ضروری اور لازمی چیز ہے۔ دوسرا پہلو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آدمی کا اس چیز پر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اولاد اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی قبر والا، کوئی درخت، کوئی پتھر، کسی قسم کا کوئی کڑا، کوئی چھلا، اس کے وسیلے سے اللہ اولاد نہیں دیتے۔ جب وہ دینے پہ آ جائے تو اپنے نافرمانوں کو بھی نوازتا ہے، اور اگر نہ وہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیتا ہے۔ وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب اولاد دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے تو پھر اولاد کی تقسیم بھی اللہ کرتے ہیں، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کے لیے رزق کا حلال ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب ایک انسان نیکی کی بنیاد پر نکاح بھی کرتا ہے، اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، اللہ سے اولاد مانگتا ہے، رزق بھی اس کا حلال ہے، اولاد بھی اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ پھر اس کا اگلا فریضہ کیا ہے؟ اس کی اگلی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی اگلی ذمہ داریاں کہ جب اولاد بولنے کے قابل ہو جائے، تربیت کے قابل ہو جائے، تو اولاد کی تربیت نیکی کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب اولاد بولنے کے قابل ہو، جب وہ زبان ہلانے لگ جائے تو اس کی زبان پہ بندہ مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور یہ ایک بنیادی دعوت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آپ زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں،
حضرت یعقوب علیہ السلام وفات کا وقت قریب ہے. وفات کے وقت اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا سوال کیا؟ ام کنتم اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد بندگی کس کی کرو گے؟ جھکو گے کس کے سامنے؟ رکوع کس کے سامنے کرو گے؟ اولاد نے تسلی دی، ابا جان ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت آپ کرتے رہے ہیں، جس رب کی عبادت آپ کے باپ کرتے رہے ہیں، ہمارے دادا کرتے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جن کی عبادت کرتے رہے ہیں ہم ان کی عبادت کریں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی چند نصیحتوں کا ذکر کیا ہے. یعنی جب اولاد سمجھنے کے قابل ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے تو وقتاً فوقتاً اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بچہ بولتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہم یہ صرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بول رہا ہے، لیکن والدین اس طرف توجہ نہیں دیتی کہ ہمارا بچہ سیکھ کیا رہا ہے، اس کی زبان سے کون سے کلمات جاری ہوتے ہیں. وہ گالی دیتا ہے، وہ مختلف قسم کی اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو کرتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بول رہا ہے، حالانکہ یہ بول نہیں رہا، یہ غلط سیکھ رہا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی تربیت کرنا اس کی والدین کی ذمہ داری ہوتی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے والدین کے اوپر ہے کہ وہ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یا ملحد بنا دیں، دین سے دور کر دیں، یا اس کو دین کے قریب لے کر آئیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم. اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے، چھوٹا سا بچہ ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری، ہم چھوٹے بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بڑا ہو کے خود ہی سدھر جائے گا. دین اسلام نے چھوٹے بچے کو بھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑا کہ وہ بڑا ہو کر خود ہی سدھر جائے گا، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں، عمر بن سلمہ کی عمر اس وقت کم و بیش 7-8 سال تھی، چھوٹا سا بچہ ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے، کچھ غلطیاں کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ نہیں کہا کہ بچہ خود بڑا ہو کر خود ہی سدھر جائے گا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے غلام، اے میرے پیارے بیٹے، اے بچے، تم نے کھانے کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیے. کھانے میں برکتیں اللہ کا نام لینے سے آتی ہیں. کون اپنی اولاد کو یہ سکھاتا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے آگے سے کھاؤ، سارے برتن کے اندر ہاتھ نہ پھیرو. جب حضرت عمر بن سلمہ بوڑھے ہو گئے تھے تو اس وقت کہا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت نصیحتیں کی تھی، اس وقت جو میرے دماغ کے اوپر نقش کیا تھا، جو سکھا دیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک نہ عمر نے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھایا ہے اور نہ کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا ہے، بوڑھے ہونے تک. اس لیے کہنے والا کہتا ہے نا کہ آپ جو بچے کے دل و دماغ کے اندر نقش کر دیں گے، اس کو سکھا دیں گے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پتھر کے اوپر کچھ لکھ دیے.
جیسے پتھر کے اوپر لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا ہے، ایسے ہی جو چیز آپ بچے کو سکھا دیں گے وہ ساری زندگی اسی کے اوپر عمل کرتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بے یار و مددگار نہ چھوڑیں کہ بچہ بڑا ہو کر خود ہی سدھر جائے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی ہے۔ لقمان حکیم کی دوسری نصیحت جو ہے، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ پہلے اس کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسری نصیحت یہ کی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے، انہوں نے تمہیں اپنی گود کے اپنے پیٹ کے اندر ماں نے تمہیں اٹھایا ہے، 9 ماہ تک تیرا وزن برداشت کیا ہے، تجھے اٹھا کر چلتی پھرتی رہی ہے، تیرے لیے اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تیرے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اللہ کا۔ تو یہ نصیحتیں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اس وقت شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کو مسجدوں میں لے کر آؤ۔ یہ ایسا بنیادی فریضہ ہے جس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کی نزدیک، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر کسی عمل کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ نہیں دیا جاتا تھا، کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے سوائے نماز کے۔ نماز چھوڑنا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا، نماز تو دور کی بات جماعت چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، جماعت چھوڑنے کا تصور، اس کی باز پرس کی جاتی تھی، اس کو پوچھا جاتا تھا جو کبھی تکبیر اولیٰ سے لیٹ ہو جاتا تھا کہ تیری نماز کیوں لیٹ ہوئی ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، لے کر آؤ مسجد میں جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے، ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور مجھے کوئی دین اسلام کے اندر ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کے نہ کرنے پر شریعت نے یہ کہا کہ اس کو مارو سوائے نماز کے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اولادیں ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ان کو پڑھائیں سب کچھ، آپ ان کو ریاضی بھی پڑھائیں، آپ ان کو سائنس کی مختلف مضامین پڑھائیں، آپ ان کو سائنٹسٹ بنائیں، آپ ان کو کمپیوٹر کے علم کے اندر آگے بڑھائیں، ایکسپرٹ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو تربیت ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اسکولوں کے دیواروں کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ملتی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ یہ فرض نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ بایولوجی کا علم حاصل کرنا، کیمسٹری کا علم حاصل کرنا، فزکس کا علم حاصل کرنا، کمپیوٹر کا علم حاصل کرنا، ریاضی کا علم حاصل کرنا، سائنسی علوم سیکھنا، مختلف قسم کے فنون سیکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے، فرض نہیں۔ یہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ کون سا علم فرض ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ علم جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، جو انسان کو اپنے خالق کی پہچان کروائے، وہ علم فرض ہے۔ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، وہ علم فرض نہیں، یہ علم فرض ہے۔ اقرا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کی پہچان کرو، اپنے رب کا نام پڑھو۔
اس طرف ہماری توجہ کتنی ہے؟ اس طرف ہماری توجہ کتنی ہے؟ میں اپنے بچے کے جسم کے اوپر پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ والدین جو صبح اپنے بچوں کو سویا ہوا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بچہ ہے، میں اس کی نیند کے اندر خلل ڈالنا نہیں چاہتا، وہ والدین قیامت کے اس منظر کو کیوں نہیں یاد کرتے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی ذرا سی ذلت کو برداشت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا تھوڑی سی بھی ذلت برداشت کرے، سارا دن اپنے بچوں کے لیے کھپاتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے محنتیں کرتا ہوں، کس لیے؟ یہ 40 50 60 سال کی زندگی، اس کے اندر اس کو ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑے، یہ عزت کی زندگی گزارے، لیکن اس ذلت سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کپڑا ہٹا دیا جائے گا پنڈلی مبارک سے، لوگوں کو حکم دیا جائے گا سجدے کا، اس وقت کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے اللہ رب العزت ان کی کمر کے اندر تختہ فٹ کر دے گا، ان کی کمر کو تختہ بنا دے گا، سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن یہ بد نصیب ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والا ہر ہندو، سکھ، مجوسی، مسلمان، ہر نبی ولی سب جمع ہیں اتنے بڑے مجمع کے اندر۔ اگر میرا اور تیرا بیٹا ذلیل ہو گیا، میرا اور تیرا بیٹا اس وقت اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس کے چہرہ اگر جھک گیا، اس کے چہرے اگر سیاہ ہو گئے، نظریں جھک گئی، اس وقت بتاؤ اپنے بیٹے کو کیسے بچاؤ گے؟ کیوں نہیں اپنے بیٹوں کو اٹھاتے؟ نمازوں کے لیے فجر کے وقت باپ آ جاتا ہے، ظالم ہے یہ باپ، ظالم جو اپنی اولاد کو فجر کے لیے نہیں بیدار کرتا، اس بڑی ذلت سے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچاتے ہو؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان کے بعد قومیں آئیں، دو برائیاں ان قوموں کے اندر آ گئی۔ کون سی برائیاں؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرنے والے، شہوات کے اوپر چلنے والے، اپنی منمانیاں کرنے والے، جیسے دل میں آیا کرتے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ان لوگوں کو جہنم کی گیا وادی کے اندر داخل کریں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امام ابن القیم نے کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول غیا اور حام وادیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ وادیاں ہیں جہنم کی تہ کے اندر، جس تہ کے اندر، جہنم کی تہ کے اندر یہ وادیاں ہیں جن کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ اور خون جمع ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان وادیوں کے اندر جو بے نماز لوگ ہیں، نمازوں کو ضائع کرنے والے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اس گندے خون اور پیپ اور ریشے کے اندر ڈبکیاں لگائیں۔ ذرا سی گندگی اپنے بیٹے کے اوپر میں برداشت نہیں کرتا، ذرا سی گندگی، یہ کتنی بڑی گندگی ہے، کتنی بڑی غلاظت ہے۔ اس زندگی کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے بیٹے کی اس زندگی کے لیے کتنی فکر کی ہے، اس زندگی کے لیے کتنی فکر کی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں، حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے قیامت کے حالات کو ذکر کیا ہے، جنت اور جہنم کے حالات کو ذکر کیا ہے، صیغہ اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے صیغہ ماضی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں جس طرح ماضی میں گزرے ہوئے کام کے اندر شک اور جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں جہنم اور جنت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ 60 اور 70 سالہ زندگی جس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ تمہارا بچہ بڑا ہو کر بڑا افسر بنے گا؟ کوئی باپ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جو علوم اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں ان علوم سے میرے بچے کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہم نے
ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے علوم پڑھے، لیکن جس دن پہلے دن انہوں نے ان علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی ڈیوٹیوں پہ جانا تھا، اس دن ان کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کہاں گیا علم؟ کہاں گیا میرے بچے کی؟ کہاں گئی سائنس؟ کہاں گیا میرے بچے کا کمپیوٹر کا علم؟ اور آپ نے بھی سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اس باپ کے تاثرات دیکھے ہوں گے، اس باپ کے تاثرات جو کہتا ہے کہ میرا بیٹا جج بن گیا، جج بن گیا، اور وہ کہتا ہے میں نے سب سے بڑی غلطی کی اپنے بچے کو جج بنا کر، سب سے بڑی غلطی کی۔ آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کبھی کسی عالم دین کے بارے میں بھی کسی باپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا کر یا دین کا عالم بنا کر بہت بڑی غلطی کی؟ کوئی باپ ایسا نہیں کہے گا۔ آپ سارے علوم پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن بنیادی علم اللہ رب العزت نے عزتیں اور ذلتیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دی ہے انسان کی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ساتھ اللہ رب العزت قوموں کو بلند کرتا ہے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں سنائی ہیں، کتنی خوشخبریاں۔ دین کا علم پڑھنے والا دنیا کے اندر، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر۔ میرا بچہ اگر میں اپنے بچے کو اگر دین نہیں پڑھا رہا، مت سمجھیے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ میں اپنے بچے کو اگر قرآن کی تعلیم نہیں دے رہا، مت سمجھیے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ بد نصیب ہے وہ باپ جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکا، جو اپنے بچے کو نماز نہیں سکھا کر گیا، جو اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا کر گیا۔ بد نصیب ہے وہ باپ۔ یہ میرے الفاظ نہیں، احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر دیکھیں۔ برباد ہو گیا وہ باپ جو اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکا۔ آئے ہائے، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، کس قدر محنتیں تھیں ان کی اپنی اولاد کے لیے۔ خلیفہ وقت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اولاد کی کس قدر فکر ہے، حکمران ہے وقت کا، لیکن اپنے گھر سے غافل نہیں ہے، اپنے گھر سے غافل نہیں ہے۔ میرے پاس چند ٹکے آ جائیں، میرے پاس چند پیسے آ جائیں، میں بھول چاہتا ہوں اپنی اوقات کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور کفریہ جملہ بولتا ہے، کفریہ جملہ کہتا ہے مولوی صاحب میرے پاس تو مرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جب ملک الموت آئے گا تو پھر وہ سارے وقت نکال لیتا ہے، پھر دکانیں بھی چلتی رہتی ہیں، پھر کاروبار بھی چلتے رہتے ہیں، پھر گھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے میرے پاس مرنے کا بھی وقت نہیں۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز ہے، فجر کی نماز پڑھائی، پیچھے دیکھا بیٹا جماعت نہیں چھوڑی، جماعت نہیں رہی، ایک رکعت فجر کی پیچھے رہ گیا اور کھڑے ہو کے ادا کر رہے ہیں ایک رکعت۔ بہت غصہ آیا، اٹھے اپنے گھر کے اندر گئے، خادمہ جس کی ڈیوٹی تھی کہ اس بیٹے کو تیار کر کے نماز کے لیے روانہ کرنا ہے، نماز کے لیے اس کو بھیجنا ہے، جا کر اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو وقت پر بیدار کیوں نہیں کیا، تم نے اس وقت پر اس کی تیاری کیوں نہیں کروائی، یہ فجر کی ایک رکعت لیٹ کیوں ہوا ہے؟ میرا بچہ تو فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، میرے بچے تو اس وقت پڑھتا ہے جب کانوں میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، شیطان کی گندگی اپنے کانوں میں لے کر اٹھنے والا، اس کی زندگی میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ کہا بیٹے کو بیدار کیوں نہیں کیا، اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا امیر المؤمنین اٹھایا تو تھا، لیکن اس نے بالوں کی مانگ نکالتے نکالتے ایک رکعت نکال لی، بالوں کو سیدھا کرتے کرتے نماز سے لیٹ ہو گیا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، یہ تھے جن کے نام اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر زندہ رکھے ہیں، جنہوں نے دنیا لوگوں کی بھی فکر کی ہے اور اپنے گھر سے بھی غافل نہیں ہوئے ہیں۔ صبح جب کچہری لگی،
سب سے پہلے جس مقدمے کو عمر بن عبدالعزیز نے سنایا اپنی کچہری کے اندر، فرمایا بلاؤ میرے بیٹے کو اور بلاؤ اس حجام کو۔ فرمایا حجام کو کہا اس کے سر سے وہ بال دور کر دو، اس کے سر سے وہ بال اتار دو جو اس کو فجر کی نماز سے غافل کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی ٹنڈ کروا دی، کہا ہمیں ایسے بال نہیں چاہیے جو اس کو فجر کی نماز سے غافل کر دیں، فجر کی نماز سے غافل کر دیں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا بات اچھی جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گھر میں اگر آگ لگ جائے اپنے بچے کو کیسے بیدار کرتے ہو، کیسے اگر اس کو کھینچ کے بھی بستر سے کھینچ کے بھی اس کو باہر نکالنا پڑے تو اس کو نکالتے ہو، لیکن جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا زیادہ تیز۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، جسم کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دینے والی جہنم کی آگ، جسم کی چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی، اس کھولتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے اپنے اولادوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ جہنمی اس پانی کو منہ میں ڈالے گا